میں نے کہا، میرے پاس تمہاری رپورٹس بھی ہیں، پریگنینسی کی اور ابارشن کی، اگر وہ اخبار والوں کے ہاتھ لگ گئیں۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، وہ چیخنے لگی۔ میں نے اسی بے حسی کے ساتھ کہا، فرخندہ پر کس نے رحم کیا تھا؟ لیکن ایک رعایت میں تمہیں دے سکتا ہوں، اگر تم خودکشی کر لو تو یہ فلمیں ریلیز ہوں گی اور نہ ہی تمہارے کالے کرتوت کی دستاویزات جاری کی جائیں گی۔ تمہارا باپ تمہارے جنازے پر عزت کی چادر ڈالنے کے لیے کوئی کہانی بنا لے گا، جیسے فرخندہ کے لیے بنائی گئی تھی کہ ڈاکو تھے، دشمن تھے، شیطان تھے، میرے گھر میں گھس آئے۔ ساحل سمندر کے اس کاٹیج میں تمہاری لاش کے پائے جانے والی بات کا حوالہ ہی نہیں آئے گا۔ مرنے کے بعد تمہاری بے آبروئی کے افسانے عام نہیں ہوں گے۔ تمہارا باپ بھی عزت سے جی لے گا۔ کم آن، اپنی اور اپنے باپ کی عزت پر قربان ہو جاؤ۔ وہ خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم اپنے وعدے پر قائم رہو گے؟ تمہارے لیے گارنٹی کیا ہے؟ پھر بھی میں یقین دلاتا ہوں کہ اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ تم بچ نہیں سکو گے رفیق، میں نے کہا۔ میری نہیں، اپنی فکر کرو۔ اس وقت میری یہاں موجودگی کسی طرح ثابت نہیں ہوگی۔ میں حیدرآباد کے ایک گیسٹ ہاؤس میں ہوں، جہاں میری موجودگی کے بڑے معتبر گواہ ہیں۔ میرے اور تمہارے تعلق، بلکہ دوبارہ تعلق کی کسی کو خبر نہیں، تمہارے باپ کو بھی نہیں۔ پولیس کو تمہاری لاش کے ساتھ باہر ایک گاڑی ملے گی جو میری نہیں ہوگی، اور وہ دستاویزات ملیں گی۔ ان سے تمہارا کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ثابت ہوگا، مگر تمہارا باپ پولیس سے سب کچھ خرید سکتا ہے، معاملے کو دبا سکتا ہے۔ وہ بڑا چالاک اور بااثر آدمی ہے۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں، میں نے کہا، پھر مجبوراً مجھے خود یہ کام کرنا پڑے گا۔ میں تمہیں یہاں لٹکانے کے بعد تمہارے باپ کے پاس جاؤں گا، اسے بھی یہ فلمیں دکھاؤں گا اور مشورہ دوں گا کہ خودکشی کر لے، ورنہ اسے بھی قتل کر دوں گا، اور اس کے بعد فلمیں اور دستاویزات عام کر دوں گا۔ مرنے کے بعد بھی تمہاری اور تمہارے باپ کی کتنی رسوائی ہوگی۔ ماریا کا دماغی توازن کیسے قائم رہ سکتا تھا؟ اس پر وحشت طاری ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھی اور اس نے میرے ہاتھوں سے رسی جھپٹ لی۔ اس نے میرے سامنے ایک کرسی پر اسٹول رکھا۔ جب وہ اوپر چڑھ کے اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈال رہی تھی تو میں باہر نکل گیا۔ جب میں پھر واپس آیا تو اس کی لاش پنکھے سے لٹکی جھول رہی تھی۔ میں نے وہیں سے ماریا کے باپ کو فون کیا۔ میں نے کہا کہ اس کے لیے ایک بہت بری خبر ہے جو فون پر بتائی نہیں جا سکتی۔ اس کا تعلق ماریا سے ہے۔ وہ فوراً اکیلا اور کسی کو بتائے بغیر سینڈز بٹ کے فلاں گھاٹ میں پہنچ جائے تاکہ ہم مل کے صورتحال کو سنبھال لیں۔ اگر یہ بات کسی کو معلوم ہوئی تو اس کی عزت دو کوڑی کی ہو جائے گی اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ بہت گھبرایا، لیکن میں نے اسے تفصیل نہیں بتائی اور بار بار یہی کہا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اکیلا آئے۔ 1 گھنٹے بعد وہ اپنی لینڈ کروزر دوڑاتا ہوا وہاں پہنچا تو اس کی حالت خیر تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بلڈ پریشر کا اور انجائنا کا مریض ہے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کو جیسے کسی نے گولی مار دی۔ اس نے چلا کے کہا، ماریا! ابے کرسی پر گرا۔ کرسی الٹ گئی اور وہ اندھے منہ فرش پر گر کے کرانے لگا۔ اس کا بیمار دل اس صدمے کی کیسے تاب لاتا؟ جب میں ریوالور کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو مجھے کوئی شک نہ رہا، اس پر ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ مر گیا۔ میں نے نیچے جھک کر اس کی کن پٹی پر ریوالور رکھا اور ایک فائر کیا۔ یہ ریوالور میں نے اسی کی جیب سے نکالا تھا اور صاف کر کے اس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے وہاں اپنی موجودگی کا ہر ثبوت مٹایا اور تمام فلمیں اور ماریا کو بد کردار ثابت کرنے والی دستاویزات وہاں چھوڑ کے نکل گیا۔ اسٹوری اب مکمل تھی۔ فاحشہ بیٹی نے خودکشی سے پہلے باپ کو فون کیا، مگر جب باپ وہاں پہنچا تو جو کچھ اس نے دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے خود کو گولی مار لی۔ میں نے جعلی نام سے لیے ہوئے ایک موبائل فون سے چند بدنام کرائم رپورٹرز کو اور پولیس کو اس واردات کی اطلاع دی اور اپنے گھر آ کے سکون سے سو گیا۔ اگلے دن کے اخبار میں جو خبر تصویروں کے ساتھ چھپی وہ بالکل ویسی ہی تھی جیسے فرخندہ کی اور اس کے باپ کی شائع ہوئی تھی۔ یہ سفاکی اور درندگی مجھے خود تنظیم نے سکھائی تھی، اور جو کچھ میں نے کہا وہ ایک عمل کا رد عمل تھا۔ یہ انہی کا دیا ہوا ہتھیار تھا جو آج میں نے ایک سفاک درندے کے خلاف استعمال کیا تھا۔ یہ برسوں پرانی بات تھی۔ آج ایک خواب نے جیسے ایک پرانی قبر کو کھول دیا تھا
اور اس میں سے ایک ڈھانچہ باہر آ گیا تھا۔ پھر اس نے ایک زندہ انسانی صورت اختیار کر لی تھی، اور یہ صورت فرخندہ کی تھی، جس نوجوان نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اس کی صورت مجھے اسی لیے جانی پہچانی لگی تھی کہ اس میں فرخندہ کے نقوش کی ایک جھلک واضح تھی۔ وہ فرخندہ کا وہی بھائی تھا جو اس کے گھر میں ہونے والی واردات میں زندہ بچ گیا تھا۔ اس رات فرخندہ کی ماں ایک اسپتال کے ICU میں تھی اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ گھر میں سب لوگ جاگ رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے۔ شاید حملہ آوروں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ممکن ہے کہ ان کو دیکھتے ہی وہ کہیں چھپ گیا ہو، کسی بیڈ کے نیچے گھس گیا ہو۔ اس نے دہشت زدہ کر دینے والی وہ واردات اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو۔ اس وقت اس کی عمر 9-10 سال تھی۔ اس وقت وہ کیا کر سکتا تھا؟ بڑا ہونے پر اس کو سب معلوم ہو گیا ہوگا۔ اب وہ 18-19 سال کا نوجوان تھا۔ آج اگر وہ اپنی بہن اور اپنے باپ کے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب مجھ سے برابر کرنا چاہتا تھا تو یہ ایک فطری بات تھی۔ انتقام تو میں نے بھی لیا تھا، انتقام لینے کا حق اسے بھی حاصل تھا۔ میں بہت دیر سے جاگ رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں کے شیشوں کے سامنے پردے پھیلے ہوئے تھے، لیکن ان کے پیچھے سے دن کا اجالا نمایاں تھا۔ گھر کے اندر کی خاموشی یہ ظاہر کرتی تھی کہ مکی ابھی سوئے پڑے ہیں۔ رات بھر کی کسل مندی دور کرنے کے لیے میں نے واش روم کا رخ کیا۔ میرے جسم میں حرکت سے درد اٹھا تو مجھے یاد آیا گزشتہ رات کا وہ حادثہ۔ تو ایک لمحے کے لیے میرے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ یہ قدرت کا احسان ہی نہیں معجزہ تھا کہ میں ہلاک نہیں ہوا تھا، ورنہ مارنے والے نے تو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ یہ خیال بڑا وحشت انگیز تھا کہ اس وقت ہم دونوں دوست قبرستان میں ساتھ ساتھ لیٹے ہوتے اور قبر کی مٹی بھی خشک ہو چکی ہوتی۔ شہناز کی آواز پر میں خیالوں کے پراسیب جنگل سے چھوٹا۔ وہ دروازہ بجا رہی تھی اور چلا رہی تھی، رفیق بھائی، آپ کی کال ہے لندن سے، ڈاکٹر شائستہ۔ میں نے کہا، اس سے پوچھ لو نا کیا بات ہے، وہ تم سے بھی تو بات کر سکتی ہے۔ اچھا میں کہہ دیتی ہوں کہ نہا رہے ہیں۔ شہناز واپس ہوئی۔ میں 10 منٹ بعد باہر نکلا تو شہناز کسی بات پر راجہ سے جھگڑ رہی تھی۔ شہناز نے چھاپا مار کے راجہ کی جیب سے 50,000 روپے برآمد کر لیے تھے اور یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ اسے آفس سے بونس ملا ہے۔ جو تنخواہ وقت پر نہیں دیتے، ویج بورڈ پر عمل نہیں کرتے، وہ بونس دیں گے؟ راجہ میں معلوم کر لوں گی۔ راجہ نے کہا، کوشش کر کے دیکھو۔ میری سگی بیوی ہوتی تو وہ اخبار والے کچھ نہ بتاتے۔ تم کون ہوتی ہو؟ شہناز روانسی ہو گئی۔ رفیق بھائی آپ بتائیں۔ راجہ کی رحم طلب نظریں دیکھ کر مجھے بھی جھوٹ بولنا پڑا۔ اس نے مجھے یہی بتایا تھا شہناز۔ اب پہلے بتاؤ فون پر کیا کہا ڈاکٹر شائستہ نے؟ شہناز مطمئن ہو گئی۔ اچھی خبر ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا، کیا فریال کا پتہ چل گیا؟ راجہ نے دوستانہ انداز میں میرے شانے پر ہاتھ مارا۔ ابے پتہ مت پوچھ، وہ تو بقلم خود وارد ہو رہی ہے۔ شہناز نے کہا، فریال کینیا سے کل رات کو کراچی پہنچے گی اور پرسوں صبح لاہور۔ میں نے حیرانی سے کہا، کینیا سے یا لندن سے؟ شہناز نے کہا، وہ لندن سے نیروبی چلی گئی تھی اور اب نیروبی سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا، وہ ایسی ہی نایاب چیز ہے۔ راجہ نے کہا، اب اس نے چکر دیا ہوگا صفدر سلطان کو، اسے براہ راست فلیٹ پکڑنے میں خطرہ محسوس ہوا ہوگا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، مگر چھپ کر وہ نکل تو آئی ہے، یہاں کب تک چھپی رہ سکتی ہے؟ اس کی فکر مت کر پی کے پتر، ایک طریقہ تو ہے شرعی کہ اسے بند کرتے ہیں شٹل کاک میں۔ صفدر کالے منہ والا خوردبین سے دیکھے یا ایکس رے کرائے، خاک پتہ نہیں چلے گا کہ تیرے ساتھ مفرور حسینہ ہیں کہ اماں ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، صفدر سلطان کالے منہ والا خوردبین سے دیکھے یا ایکس رے کرائے، خاک پتہ نہیں چلے گا کہ تیرے ساتھ مفرور حسینہ ہیں کہ اماں ہیں۔ دوسرا طریقہ فلمی ہے، اس کا حلیہ بدل دیں گے۔ دیو آنند کی فلم ٹیکسی ڈرائیور کا فارمولہ جو بعد میں کئی بار آزمایا گیا، لڑکی سے لڑکا بنا کے کوٹ پتلون پہنا دیں گے، ضروری ہوا تو داڑھی مچھے بھی لگا دیں گے۔ اب کچھ نہ کچھ تو کریں گے ہی، اس کے لیے رہنے کی کوئی جگہ بھی دیکھنا پڑے گی۔ وہ یہاں رہ سکتی ہے رفیق بھائی۔ شہناز نے کھانے کی میز پر
ناشتے کی پلیٹیں رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں ہم سب کے لیے رسک ہے، تمہارے لیے اور خود فریال کے لیے۔ شہناز پھر کچن میں لوٹ گئی تو راجا نے کہا، یار آج میرے جھوٹ کی لاج رکھ لی تو نے۔ بس مجھے ترس آ گیا تیری اس صورت کی یتیمی دیکھ کے۔ اس نے کہا، ایک گاڑی منگوا لی ہے میں نے، پسند آئے گی تو رکھ لیں گے، جو قیمت مناسب لگی دے دیں گے۔ پیمنٹ ابھی کرنی ہوگی؟ نہیں یار، ہم اسی گاڑی میں جائیں گے، صد بدھائی، ٹرائل کے لیے۔ ابھی 2-4 دن وہاں رہنے کا پروگرام ملتوی، پرسوں صبح فریال کو ریسیو کرنا ہوگا، کل رات تک ہم لوٹ آئیں گے۔ ابھی ہم ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ گاڑی آ گئی۔ یہ 3 سال پرانے ماڈل کی کرولا تھی، مگر دیکھنے میں بالکل نئی شو روم سے نکلی ہوئی لگتی تھی۔ ڈرائیور صرف چابی دینے آیا تھا۔ میں نے راجا سے کہا کہ کیا یہی ڈرائیور ہمیں صد بدھائی لے جا سکتا ہے؟ گاڑی راجا کے کسی جاننے والے کے شو روم سے آئی تھی۔ اس نے فون پر بات کی، مگر یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ جسمانی طور پر راجا یا میں بالکل فٹ نہیں تھے کہ اتنی لمبی ڈرائیو کرتے، لیکن اب پروگرام بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ ہم تیار ہوئے ہی تھے کہ شہناز نے بھی ہمارا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اکیلا تو ہرگز نہیں جانے دوں گی میں تمہیں اس حالت میں۔ شنو رانی، تمہارے مطب میں آنے والے بد دعائیں دیں گے۔ تم بھول رہے ہو، آج اتوار ہے، شہناز نے کہا۔ راجا نے سر پر ہاتھ مارا۔ یار یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اپنے ہونے والے شوہر پر شک کرنا اور سائی کی طرح اس کے تعاقب میں رہنا۔ ہم کسی غلط جگہ نہیں جا رہے ہیں۔ تم رفیق بھائی کے ساتھ ہو تو مجھے یہ خطرہ بہرحال نہیں، مگر تمہیں کیا پریشانی ہے میرے ساتھ جانے سے؟ راجا نے کہا، ہم راستے بھر بہت بے شرمی کی مردانہ باتیں کرنا چاہتے ہیں، تم سن کے کیا کرو گی؟ میں کان بند کر لوں گی، ایئر پلگ سے۔ میں آگے بیٹھ کے ڈرائیونگ کروں گی، تم دونوں پیچھے بیٹھ کے باتیں کرنا انگریزی میں، وہ میں نہیں سمجھتی۔ راجا کے لیے اس کے بعد سر تسلیم خم کیے بنا چارہ نہ تھا۔ جب شہناز نے راستے کے لیے کھانا، چائے اور دیگر لوازمات رکھوائے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس نے سفر کی تیاری خالص زنانہ انداز میں پہلے ہی کر لی تھی۔ شہناز کی ڈرائیونگ راجا سے اچھی تھی، لیکن راجا یہ بات تسلیم نہیں کرتا تھا۔ شہر کے راستوں پر ٹریفک صبح کے وقت کچھ زیادہ تھی۔ ملتان روڈ سے نکلنے میں ہی ہمیں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ راجا کو میں نے اپنے ساتھ پیچھے بٹھا لیا تھا کیونکہ مجھے اس سے کچھ باتیں کرنی تھیں۔ اس کے لیے میں نے شہناز سے معذرت کر لی تھی۔ راجا نے خود ہی کچھ دیر بعد کہا، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں تو کسی الجھن کا شکار ہے۔ میں نے گھر پر شہناز کے سامنے بات نہیں کی تھی۔ میں نے شہناز کی طرف دیکھا، اس کی ساری توجہ ڈرائیونگ پر تھی۔ یار راجا، میں نے اس بندے کو پہچان لیا ہے۔ کس بندے کو؟ میں نے کہا، وہی جو ہمیں پریس کلب میں نظر آیا تھا۔ راجا نے سر ہلایا۔ کون ہے وہ؟ میں نے کہا، نام تو معلوم نہیں ہے مجھے اس کا، لیکن وہ فرخندہ کا بھائی ہے۔ اس نے بے خیالی میں کہا، فرخندہ؟ فرخندہ کون؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ واقعی وہ ایک بھولا بسرا نام ہو گئی ہے۔ راجا چونکا۔ وہ جو یونیورسٹی میں تیرے ساتھ پڑھتی تھی؟ میں نے افسردگی سے اقرار میں سر ہلایا۔ تو بھی بس اتنا ہی جانتا ہے، مگر وہ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ راجا کی اور میری دوستی بہت پرانی ہے، ہم ایک ہی اسکول میں اور پھر ایک ہی کالج میں رہے، مگر اس وقت ہمارے درمیان اعتماد کا یہ رشتہ نہیں تھا۔ کالج میں وہ بہت ایکٹیو تھا، وہ مباحثوں میں حصہ لیتا تھا اور کالج میگزین کا ایڈیٹر تھا۔ اس میگزین میں زیادہ تر مضامین بھی خود اسی کے لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں بھی وہ اخباروں کے لیے آرٹیکل وغیرہ لکھتا تھا، جس سے اسے کچھ آمدنی ہو جاتی تھی۔ پھر وہ کسی اخبار میں کام کرنے لگا۔ وہ رات کے وقت کام کرتا تھا تو دن میں کالج اٹینڈ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اکثر کلاس کے دوران میں سو جاتا تھا۔ کچھ پروفیسر اس کے مسئلے کو سمجھتے تھے اور اسے یوں بھی رعایت ملتی تھی کہ وہ ایک ذہین طالب علم تھا۔ کچھ اسے اکثر کلاس سے نکال دیتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ کلاس وہ صرف حاضری پوری کرنے کے لیے اٹینڈ کرتا ہے، ورنہ پاس تو وہ امتحان سے کچھ روز پہلے خود پڑھ کے بھی ہو جائے گا۔ بعد میں اس کے اور میرے درمیان تعاون باہمی کا سمجھوتا ہو گیا۔ میں کلاس میں اس کی حاضری بول دیتا تھا۔ 100-125 لڑکوں کی کلاس میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آواز کدھر سے آئی، لیکن ایک دن میں پکڑا گیا۔ پروفیسر نے مجھے کلاس سے نکال دیا۔
مزید یہ اطلاع میرے والد کو پہنچائی گئی۔ مجھے کلاس سے نکالنے والے پروفیسر میرے والد کے دوست تھے اور وہ پہلے کسی کالج میں ساتھ پڑھا چکے تھے۔ ابا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے صاف بتا دیا کہ ایسا میں نے کیوں کیا تھا، چونکہ اس کے وجود میں پیدائشی طور پر ایک صحافی کی روح موجود تھی، اس لیے وہ کسی حد تک آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی والے فلسفے پر عمل کرتا رہا تھا، یعنی پنگا لینے کا شوقین تھا۔ اسلامیات پڑھانے والے استاد نے ایک مرتبہ راجا کو سوتے ہوئے پکڑا تو سخت برا بھلا کہا کہ واہیات فلمیں ٹی وی پر دیکھتے ہوئے تمہاری آنکھیں بھی کھلی رہتی ہیں اور دماغ بھی مستعد رہتا ہے، دین کی باتیں ہوں تو تمہیں نیند آنے لگتی ہے۔ راجا نے بیزاری سے کہہ دیا کہ سر، میں جان بوجھ کے تو ایسا نہیں کرتا، بعض فلمیں بھی اتنا ہی بیزار کرتی ہیں جتنا آپ کا لیکچر۔ بات بڑھ گئی اور پرنسپل تک پہنچی، اور اگرچہ راجا نے معافی مانگ لی کہ کسی استاد کی بے عزتی کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر مولوی صاحب اس کے پیچھے پڑ گئے اور بات بے بات پر راجا کو کلاس میں ذلیل کرنے لگے۔ تنگ آ کے راجا نے ان کے خلاف کچھ مواد اکٹھا کیا اور ایک پمفلٹ چھاپ کے سارے کالج میں تقسیم کرا دیا۔ اس میں مولوی صاحب کے قول و فعل کے تضاد کے بہت سے حوالے تھے۔ وہ ایک مسجد کمیٹی کے چیئرمین تھے، وہاں کے حسابات کا کچا چھٹا تھا۔ یہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا پہلا کارنامہ تھا جو اس نے سر انجام دیا۔ مولوی صاحب اتنے پریشان ہوئے کہ اپنا تبادلہ دوسرے کالج میں کرا لیا۔ راجا قطعی معصوم اور لا علم بنا رہا۔ دوسری بار اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ جس کالج میں میرے والد پڑھاتے تھے وہاں پرنسپل کا رویہ اپنے اسٹاف کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز تھا۔ کچھ لوگ ذاتی فائدے کے لیے خوش آمد میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے تھے کہ پرنسپل کے ذاتی کام تک کیا کرتے تھے۔ فنڈز میں خردبرد، بد انتظامی اور نااہلی کے الزامات الگ تھے، مگر وہ سفارشی تھے اور ان کے خلاف شکایات کی سنوائی نہ تھی۔ میں نے راجا سے ذکر کیا تو اس نے پتہ نہیں کس کس سے مل کے اور کن ذرائع سے اندر کی ساری معلومات حاصل کر کے ایک فیچر بنایا اور اخبار میں چھاپ دیا۔ ابا سے اس کی چپکلش تھی اور ابا ڈر رہے تھے کہ انہیں معطل کر دیا جائے گا، مگر اس فیچر کے چھپتے ہی معاملات الٹے ہو گئے۔ محکمہ تعلیم نے ایک انکوائری کمیٹی بٹھا دی اور اس نے کالج میں اسٹاف سے تفتیش کی تو مزید خرابیاں سامنے آئیں۔ دوسرے مہینے ہی پرنسپل کا ٹرانسفر ہو گیا۔ وہ ذاتی سفارش کی بنا پر کسی گرلز کالج میں چلا گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں اس نے خواتین کو بے حد پریشان کیا۔ نتیجہ یہ کہ ایک دن کالج میں ہنگامہ ہوا۔ کچھ لیکچرار نے اس کی آفس میں سینڈلوں سے تواضع کی۔ وہ باہر بھاگا تو خواتین نے پیچھا کیا اور پرنسپل کی گوشمالی کا منظر طالبات نے بھی دیکھا۔ یہ خبر اخبار میں بھی آئی۔ بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا۔ راجا کا شکریہ ادا کرنے میں اس کے گھر گیا تو پہلی بار مجھے اس کے افسوسناک حالات کا علم ہوا۔ اس کی ماں اکیلی رہتی تھی۔ باپ کوئی موٹر سائیکل مکینک تھا اور اچھا خاصا کماتا تھا۔ نہ جانے کیسے وہ ہیروئن کے چکر میں پڑ گیا۔ کام ختم ہوا، دکان بک گئی اور روایتی انداز میں اس نے بیوی کے زیور اور گھر کی دوسری چیزوں کو ٹھکانے لگایا۔ جب بیچنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے بیوی کو بیچنا چاہا اور بیوی نے جوتے مار کے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتا پھرا۔ بعض اوقات وہ رات کو گھر کے دروازے پر آ کے سو جاتا تھا اور کئی دن وہیں پڑا رہتا تھا۔ راجا کی ماں نے وہ گھر اور محلہ چھوڑ دیا۔ وہ میٹرک پاس تھی۔ اسے 1200 روپے ماہانہ پر ایک پرائمری اسکول میں ملازمت مل گئی۔ اس نے کئی بار اپنے شوہر کو ادھر ادھر فٹ پاتھوں پر پڑا دیکھا۔ کچھ عرصے بعد وہ غائب ہو گیا اور پھر کبھی نظر نہ آیا۔ راجا کی ماں نے سمجھ لیا کہ اب وہ سہاگن نہیں بیوہ ہے۔ راجا میٹرک کا امتحان دے کر آ رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کو پھر دیکھا۔ وہ ایک فٹ پاتھ پر چت پڑا تھا اور کچھ لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ اس کے تن پر میل کچیل کے سوا کچھ نہ تھا، وہ مر چکا تھا۔ راجا نے بھی وہاں رک کے چند منٹ تک مٹی دھول سے اٹے سر اور داڑھی کے بالوں اور کھلی آنکھوں والے مکروہ چہرے کو دیکھا جو کبھی اس کا باپ تھا، ایک خوبصورت آدمی سمجھا جا سکتا تھا جو ہر وقت ہنستا رہتا تھا اور ایک ماہر مکینک تھا۔
اس نے اسے نہ پہچان نہیں بہتر سمجھا اور آگے بڑھ گیا۔ یہ بات اس نے اپنی ماں کو کبھی نہیں بتائی۔ اس کی ماں کالج راجا کے پہنچنے کے بعد بھی اسکول میں پڑھا رہی تھی اور برسوں بعد اس کی تنخواہ صرف 1500 ہوئی تھی۔ راجا چاہتا تھا کہ وہ آرام کرے اور کام نہ کرے، لیکن ماں کی ایک ہی رٹ تھی، تجھے ایم اے کرنا ہے، صحافی بننے کے لیے۔ اس نے عملی جدوجہد کا آغاز تو بہت پہلے کر دیا تھا۔ اس کی کمائی سے گھر میں تھوڑی بہت خوشحالی بھی آ گئی تھی۔ ماں کی ضد پوری کرنے کے لیے وہ ایم اے بھی کر لیتا، لیکن اچانک وہ بیمار ہوئی اور مر گئی۔ اس نے راجا کے بی اے کا رزلٹ آنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ جب ماں ہی نہ رہی تو راجا ایم اے کس کے لیے کرتا؟ صحافت کے میدان میں تو وہ اپنے جھنڈے پہلے ہی گاڑ چکا تھا۔ راجا کی اور میری دوستی کو دائمی بنیادوں پر استوار کرنے والی اس کی ماں ہی تھی۔ وہ ہم دونوں سے کہتی تھی کہ ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ دنیا میں اچھا دوست خوش نصیبی سے ہی ملتا ہے۔ اسے ماریا کی مجھ میں دلچسپی کا بھی علم تھا اور صحافی ہونے کے ناطے وہ ماریا کے باپ سے بھی واقف تھا۔ تنظیم سے تعلق کے معاملے میں راجا نے ہمیشہ مجھے آگے بڑھنے سے روکا اور مشکل وقت میں میری مدد بھی کی۔ وہ کھل کر تنظیم کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ تنظیم کی منتقمانہ کارروائیوں سے سبھی ڈرتے تھے، لیکن راجا سے میری دوستی نے مختلف مواقع پر مجھے تحفظ فراہم کیا۔ جب میں شعبہ نشر و اشاعت میں تھا تو راجا کی مدد سے میرا کام آسان ہو جاتا تھا۔ بی کام آنرز کے بعد میں بھی لاہور چلا گیا تو راجا کی اور میری دوستی کا نیا دور شروع ہوا۔ میں نے ایم کام کے لیے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور کچھ عرصے تنظیم کے معاملات سے لا تعلق رہ کے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میری جان چھٹ گئی، لیکن در حقیقت ایسا نہ تھا۔ بہت جلد لاہور کی تنظیم نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہاں میرا باس کامل شاہ تھا جو پنجاب کے کارکنوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ پورے پاکستان کے لیے چیف کا نائب شہاب الدین تھا اور خود چیف اس زمانے میں زیادہ تر دبئی میں رہتا تھا۔ میرے ملک سے فرار کے بعد یہاں بھی حالات نے پلٹا کھایا اور تنظیم کے حریف برسر اقتدار آ گئے۔ چیف کو روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ خود کامل شاہ اور شہاب الدین جیسے سب یا تو پکڑے گئے یا مارے گئے۔ کچھ جیلوں میں پہنچے تو کچھ باہر نکل گئے۔ چیف دبئی سے نکل کے مختلف ملکوں میں پناہ لیتا رہا اور بالآخر لندن پہنچا۔ اب سننے میں یہ آ رہا تھا کہ لندن میں بھی اس کے گرد قانون کا حلقہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور اس کے دشمن اسے ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ چنانچہ وہ فرانس میں سیاسی پناہ لینے کی سوچ رہا ہے۔ لاہور سے سدبدائی تک جی ٹی روڈ پر 170 کلومیٹر کے بعد جہلم کا شہر آتا تھا اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا قصبہ دینا۔ یہاں سے بائیں ہاتھ کی سڑک پر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر روہتاس کا قلعہ تھا اور دریائے کنہار تھا۔ مزید 30 کلومیٹر کے بعد ٹیلا جوگیاں ایک گاؤں تھا۔ وہاں تک جانے کے لیے خاصی چڑھائی طے کرنا پڑتی تھی۔ ٹیلا جوگیاں سے سدبدائی کا فاصلہ بھی 9-10 کلومیٹر تھا۔ گاڑی بہت اچھی تھی اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے شہناز نے بھی اس کی تعریف کی، مگر اس کے باوجود گجران والا کو کراس کرتے کرتے ہمیں دوپہر ہو گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہم میں سے کسی کو جی ٹی روڈ کے بائی پاس کا اندازہ نہیں تھا، ورنہ ہم شہر کی ٹریفک سے بچ کے نکل جاتے۔ 1.5 گھنٹے کے اس سفر میں آہستہ آہستہ میں نے راجا کو وہ سب بتا دیا جو اسے آج تک معلوم نہ تھا۔ میں نے اپنی اور فرخندہ کی شادی کا ذکر بھی کیا اور ماریا اور اس کے باپ سے انتقام کا بھی۔ ان کی موت کا ذمہ دار میں تھا، لیکن میں نے قتل کسی کو نہیں کیا تھا۔ میں نے ماریا کو خودکشی پر مجبور کیا تھا اور جب اس کے باپ کی کنپٹی پر گولی ماری تو وہ پہلے ہی ہارٹ فیل سے مر چکا تھا۔ راجا نے مجھے بہت گالیاں دیں کہ تو نے دوستی کے سارے دعووں کے باوجود میں نے اسے شریک ریاض کرنے سے گریز کیا، اسے اعتماد کے قابل نہیں سمجھا۔ میں نے معافی مانگی کہ یہ معاملات ہی ایسے تھے، میں نے انہیں بھلا دیا تھا اور ان پر گزرتے وقت کی گرد بڑھتی جا رہی تھی۔ اگر اچانک فرخندہ کا بھائی سامنے نہ آتا تو شاید زندگی میں کبھی ان واقعات کو دہرانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ راجا نے کہا، سوال یہ ہے کہ اس نے مجھے تلاش کیسے کر لیا، وہ لاہور کیسے آ گیا؟ میں نے کہا،
جنون آدمی کے لیے ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ راجا نے سر ہلایا۔ خیر، پتہ چلا لیں گے اس کا بھی۔ نام کیا ہے اس کا؟ میں نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں۔ راجا نے آگے جھک کر شہناز سے کہا، کیا حرج ہے میڈم اگر ہم یہاں کہیں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور آپ کی تیار کردہ چائے کے 2 گھونٹ پی لیں؟ شہناز مسکرائی۔ تم نے تو میرے دل کی بات کہی ہے۔ شہناز نے گاڑی کو سڑک سے کچھ فاصلے پر رکوایا۔ وہاں ایک رہٹ سے روایتی طریقے سے آبپاشی کی جا رہی تھی۔ بیل ایک دائرے میں گھوم رہا تھا اور کنویں سے نکلنے والے شفاف ٹھنڈے پانی کے ڈول بڑے سے چکر پر گھومتے اوپر آتے تھے اور سارا پانی ایک پرنالے میں لنڈھا کے الٹے پاؤں واپس پانی میں غوطہ مارنے کنویں کی گہرائی میں اتر جاتے تھے۔ یہ پانی ایک چھوٹے سے نیم پختہ حوض میں جمع ہو رہا تھا۔ ہم سے کچھ فاصلے پر 2 عورتیں کام میں مصروف تھیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ درخت کی چھاؤں میں فرش خاک پر سویا پڑا تھا اور دوسرا 7-8 سال کا ننگ دھڑنگ پھر رہا تھا۔ ایک چارپائی پر دھوتی اور بنیان والا ایک شخص حقہ پینے میں مصروف تھا۔ جتنی دیر میں راجا نے اور میں نے جوتے اتارے اور اپنے پاؤں ٹھنڈے پانی کے حوض میں لٹکائے، اٹھ کر ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے رسمی طور پر سلام دعا کی، ہم سے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہیں اور پھر واپس لوٹ گیا۔ شہناز نے اپنے حسن انتظام کا ثبوت دیتے ہوئے ایک صاف کپڑا بچھایا اور سلیقے سے چائے کے برتن لگائے، پھر اوٹ پوٹ میں سے کباب نکالے اور پلیٹوں میں رکھے۔ میں نے اخلاقاً پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ تم تھکی تو نہیں ہو؟ وہ مسکرائی، تھوڑی بہت تھکن تو ہوگی۔ میں نے کہا، ذمہ داریاں بھی تو بہت سی سنبھال رکھی ہیں تم نے۔ راجا نے کہا، شنو اب تم پیچھے بیٹھ کے آرام کرو، گاڑی میں چلاؤں گا۔ نہیں، تمہاری صحت، شہناز نے کہا۔ راجا نے اس کی بات کاٹ دی، کچھ نہیں ہوا ہے میری صحت کو۔ میں نے بھی راجا کی تائید کی، یہاں سے 3-4 گھنٹے کا راستہ باقی ہے، ہم باری باری ڈرائیونگ کر لیں گے۔ ہمارے اصرار یا ہماری ضد پر شہناز پیچھے آرام سے بیٹھ گئی۔ 2 بجے ہم نے دریا جہلم کو عبور کیا اور ایک جگہ دوپہر کے کھانے کے لیے رکے۔ اب ڈرائیونگ سیٹ پر میں بیٹھا تھا۔ آگے سڑک چھوٹی تھی جس پر سامنے سے بھی ٹریفک آ جاتی تھی۔ روہتاس کا قلعہ اب ایک کھنڈر ہو گیا تھا۔ اس کی وسعت کا اندازہ ہر طرف نظر آنے والی دیوار کے آثار سے کیا جا سکتا تھا۔ قلعے کے اندر کی آبادی دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ گاؤں سے زیادہ ایک اچھا خاصا ترقی یافتہ قصبہ تھا۔ قلعے کے چاروں طرف بھی پہاڑیاں تھیں اور اس کے باقی رہ جانے والے عمارت کے کھنڈر میں ٹورزم اور آثار قدیمہ والوں نے سیاحوں سے آمدنی کے ذرائع پیدا کر لیے تھے۔ روہتاس سے آگے ٹیلا جوگیاں تک چڑھائی تھی اور سڑک کی حالت بھی خراب تھی۔ 30 کلومیٹر کا یہ فاصلہ 1 گھنٹے میں طے ہوا۔ اس راستے پر آمد و رفت بھی برائے نام تھی۔ ہمیں صرف ایک کار ملی، وہ بالکل نئے ماڈل کی لشکار مارتی پرغرور کرولا تھی۔ اس کے ڈرائیور نے کئی بار لائٹ جلا کے راجا کو خبردار کیا کہ سڑک سے ہٹ جائے۔ راجا بھی کسی مہاراجا سے کم نہ تھا۔ اس نے زیر لب ایک کالی دی اور میرے چلانے کے باوجود بالکل وسط میں چلتا گیا اور جواب میں لائٹ جلاتا بجھاتا رہا کہ مجھے راستہ دے دو۔ 2-3 سال پرانی ہی صحیح، مگر ہمارے پاس بھی نئی نظر آنے والی کرولا تھی جو شاید اس علاقے میں پہلی بار دیکھی گئی تھی۔ معلوم نہیں 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہو جاتا، مگر اچانک نئی سفید کرولا کے ڈرائیور نے اسٹیئرنگ گھمایا اور ہم نے ایک معمولی سا دھماکہ سنا۔ راجا نے ایک کہا مارا جو شہناز کی چیخ کے بعد سنائی دیا۔ جب میں نے سر گھما کے دیکھا تو سفید کرولا کسی چھوٹے سے درخت سے ٹکرا کے رک گئی تھی اور اس کے ڈرائیور نے نیچے اتر کے گن کا رخ ہماری طرف کر دیا تھا، مگر پیچھے والی سیٹ پر سے اترنے والے نے اسے فائر کرنے سے روک دیا۔ وہ کلف لگی سفید شلوار قمیض پر سیاہ باسکٹ والا کوئی دراز قد اور صحت مند شخص تھا، کوئی مقامی ممبر صوبائی اسمبلی جس کا یہ حلقہ تھا، کوئی جاگیردار یا سیاسی بٹیرا۔ میں نے راجا سے کہا، راجا تو نے بڑی بے وقوفی کی، گاڑی روک لے، ہمیں اس سے معذرت کرنا چاہیے۔ ہاں اب ہم معذرت کر سکتے ہیں، سالے کا غرور تو خاک میں ملا دیا ہے میں نے۔ راجا نے بریک لگائے۔ یہ کیا جہالت کی بات ہے راجا، ایک تعلیم یافتہ و مہذب آدمی کو ایسے نہیں سوچنا چاہیے، میں نے کہا۔ شہناز نے بھی برہمی کا اظہار کیا۔
اس پاگل پن میں ہماری جان بھی جا سکتی تھی۔ راجہ ہنسا۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، زیادہ قیمتی تو اس کی جان تھی۔ سفید کرولا اب ریورس گیئر میں ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے راجہ سے بھی کہا کہ وہ گاڑی کو پیچھے لے جائے، مگر اس نے کہا کہ تم چپ بیٹھو، یہ ولایت نہیں پاکستان ہے، یہاں شائستگی کے مظاہرے کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب ایک ساتھ اترے۔ سفید کرولا کے ڈرائیور کے تیور انتہائی جارحانہ تھے۔ اس نے خدا کے کہا، اوئے سڑک کے تیرے باپ کی ہے، خرید رکھی ہے؟ راجہ نے بھی خدا کے جواب دیا، ہاں مگر تیرے باپ سے نہیں خریدی تھی۔ میں فوراً بیچ میں آ گیا۔ میں نے قریب جا کے اس شخص سے ہاتھ ملایا جو مجھے بڑی رعونت سے گھور رہا تھا۔ میرا نام رفیق احمد ہے، آئی ایم سوری کہ آپ کی گاڑی کا نقصان ہوا۔ اس نے بادل ناخواستہ مصافحہ کیا۔ ذرا اپنے ڈرائیور کا دماغ ٹھنڈا رکھو۔ میں نے کہا، یہ میرے ڈرائیور نہیں، مشہور صحافی راجہ ہیں، آپ نے نام سنا تو ہوگا۔ اس کی صورت کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے اس علاقے میں نہیں دیکھا۔ اب راجہ نے کہا، یہ سدبدائی کے مالک ہیں، انگلینڈ سے آئے ہیں، ہارورڈ کے MBA ہیں، یہاں صنعتی اور زراعتی پروجیکٹس کے علاوہ ایک ہائیڈل پاور کے منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب آپ بھی اپنا تعارف کرا دیں۔ میں نے اس شخص کی صورت کے تاثرات میں دوبارہ ایک ڈرامائی تبدیلی دیکھی۔ پہلے اس کی رعونت میں برہمی شامل تھی، کیونکہ ہم نے عام لوگ ہونے کے باوجود اس کو راستہ نہ دے کر ایک گستاخی کی تھی۔ راجہ کا نام سن کے اس کے اندر کا سیاسی متبت جاگ اٹھا اور اس نے دوستانہ انداز تو اختیار نہیں کیا، لیکن ایک فراخ دلانہ اور مربیانہ رویہ اختیار کر لیا کہ تم ہمارے برابر کے تو نہیں، مگر ہو صحافی، اس لیے تمہیں لفٹ تو کرانی ہی پڑے گی۔ جب راجہ نے میرا تعارف کرایا تو اس کی انا پھر جاگ اٹھی۔ راجہ نے مجھے اس کے مقابل کھڑا کر دیا تھا اور میرا قد اس سے اونچا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اس علاقے میں مستقبل کا VIP تسلیم کرنا اس کے لیے باعث تشویش بھی ہو گیا تھا، اور شاید اس نے کچھ سبکی بھی محسوس کی تھی کہ راجہ اسے نہیں پہچانتا۔ اس نے قدرے پرتمسخر انداز میں کہا، او یار کمال ہے، صحافی تو خاندانی لوگوں کا سارا شجرہ یاد رکھتے ہیں۔ بھائی یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم سینکڑوں سال سے اس علاقے کے سب سے بڑے زمیندار ہیں۔ میرا نام رانا رجب علی خیال ہے، راجہ عجب علی خیال، جو پہلے صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے۔ وہ میرے بڑے بھائی تھے۔ والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، قومی اسمبلی کے ممبر رہے اور ان کا نام رانا نصب علی خیال تھا۔ میں نے کہا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، کیا اب آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے؟ او نہیں جی، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافل لگی ہوئی۔ اس نے ذرا نخوت سے کہا، اب تو سیاست ہی سیاست ہے۔ بہرحال جی، آپ آؤ کسی روز ڈیرے پر، سارے معززین حاضری دیتے ہیں۔ مجھے حاضری کا لفظ سخت ناگوار گزرا۔ ابھی تو بالکل ٹائم نہیں ہے رانا صاحب، میں اپنے پروجیکٹس کی فیزیبلٹی رپورٹس میں مصروف رہوں گا۔ میں نے کچھ ماہرین کو بھی بلوایا ہے جو فوراً کوالیفائڈ ہیں۔ آپ تو بالکل فارغ ہوں گے، کسی دن چکر لگائیں۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ دیکھو جی اپنے رفیق صاحب، ہمیں تو آپ کے سارے منصوبے شیخ چلی کے منصوبے لگتے ہیں۔ میں نے ناگواری سے کہا، غیر ملکی بینکوں کا ایک کنسورشیم ان کو فائنینس کر رہا ہے۔ اجی چھوڑو، آپ نئے نئے امریکہ سے آئے ہو، ولایتی ڈگری ادھر کیا کرے گی؟ یہ امریکہ نہیں پاکستان ہے۔ ان غیر ملکی ماہرین اور غیر ملکی سرمایہ نے تو پہلے ہی ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہمیں دیکھو، خیر سے اپنے ہی بل پر ایک ٹیکسٹائل مل بھی لگا لی ہے، ایک گلاس فیکٹری کے بعد۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا، آپ چاہیں تو گاڑی بنوانے کے بعد بل مجھے بھیج دیں۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ گاڑی پر خراج بھی آ جائے تو ہم بنواتے نہیں، بدل لیتے ہیں، اور وصول کرنا ہوتا تو تمہیں وصول کیے بغیر ادھر سے جانے دیتے؟ تم بل کی بات کرتے ہو؟ وہ ایک دم پلٹا اور اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کے خراب موڈ کا اندازہ شوفر نے بھی کر لیا تھا، چنانچہ ہمیں خشمناک نگاہوں سے گھور کے اس نے حق نمک ادا کیا۔ راجہ نے کہا مار کے مجھ سے ہاتھ ملایا، بالکل صحیح جگہ پر مرچیں لگائیں تو نے، سالہ خاندانی رئیس کی اولاد غیر مصدقہ۔ شہناز نے
ناراضی سے کہا۔ اب چلو، راستے میں رک کے اس جاہل شخص کے منہ لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ راجا نے پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ست بدائی تک باقی راستہ مزید دشوار گزار تھا۔ شیشم کے جنگلات رفتہ رفتہ گھنے ہوتے جا رہے تھے۔ درمیان سے گزرنے والی سڑک کچی تھی، جس پر ٹائروں سے زیادہ بیل گاڑیوں اور گھوڑا گاڑیوں کے پہیوں کے نشانات دکھائی دیتے تھے۔ جہاں جنگل نہیں تھا وہاں کھیت تھے اور چند گھروں پر مشتمل گاؤں تھا۔ ان کھیتوں میں کام کرنے والے مزارے اپنی خستہ حالی پر کانے نظر آتے تھے۔ اگر رانا صاحب جدی پشتی رئیس تھے تو وہ جدی پشتی غلام تھے۔ وہ کمی جو اپنی غربت، جہالت اور ذلت کو من جانب اللہ اور نوشتہ تقدیر سمجھنے پر مجبور تھے یا کر دیے گئے تھے۔ وہ حیوانی سطح پر جینے والی محنت کش مخلوق تھی۔ کچا راستہ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے گرد چکر لگانے کے بعد اچانک ختم ہو گیا۔ آگے دریائے کنہار پر بنا ہوا کونا سال چھوٹا سا پل تھا۔ پل کے نیچے ستون نہیں تھے۔ لکڑی کے تختوں والے اس پل کو دونوں جانب سے فولادی رسوں نے سنبھال رکھا تھا۔ ایک طرف یہ رسے پہاڑی پر بنے ہوئے سیمنٹ کے چبوتروں میں دفن تھے تو دوسری طرف وہ زنگ آلود فولادی ستونوں سے بندھے ہوئے تھے۔ پل کے کناروں پر کوئی حفاظتی جنگلہ نہیں تھا۔ اس پر سے گاڑی گزارنا خطرناک کام تھا۔ شہناز نے سب سے پہلے اپنے خوف کا اظہار کیا۔ اس پل سے کیسے گزرے گی گاڑی؟ راجا نے کہا، یا گاڑی گزر جائے گی یا ہم گزر جائیں گے۔ کیا حرج ہے اگر ہم اپنی اپنی مغفرت کی دعا ایڈوانس میں ہی کر لیں؟ میں نے کہا، اعمال سب سے اچھے شہناز کے ہیں، گاڑی کو اس پل سے راہ سے وہی گزار سکتی ہے۔ شہناز نے گھبرا کے کہا، نہیں نہیں، اب کتنی دور جانا ہے ہمیں؟ راجا نے کہا، خاتون، ست بدائی آپ کے سامنے ہیں، ادھر دیکھیے، سیدھے ہاتھ کی طرف۔ شہناز کے ساتھ میں نے بھی سر گھمایا تو گھنے درختوں میں سے مجھے قدیم حویلی کی ایک جھلک نظر آئی۔ سورج بائیں جانب آ گیا تھا، چنانچہ حویلی پر سائے محیط تھے اور اس کے خال و خط پر بقول ناصر کاظمی اداسی بال کھولے سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھ پر عجیب سا اثر ہوا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے گزرے ہوئے 150 برسوں کے سارے بارش اپنے نادیدہ وجود کے ساتھ ہر سمت سے نگراں ہیں اور ان کی خاموش نگاہیں مجھے بڑی معنی خیز انداز میں خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ آؤ آؤ، ست بدائی کی پرآصف خونی کہانی کا حصہ بن جاؤ۔ ہم بھی جو اس کے مالک تھے آج تاریخ کا گمشدہ اوراق ہیں۔ تم اس میں ایک نئے باب کا اضافہ کرنے آئے ہو، یہاں تک پہنچ گئے ہو تو پھر رکنا کیسا؟ اب اگر تم واپس بھی جانا چاہو تو جا نہیں سکتے، کیونکہ جو طاقت تمہیں دھکیل کر یہاں تک لائی ہے تقدیر کہلاتی ہے، اسے لڑنے کی تدبیر کوئی نہیں۔ شہناز نے کہا، راجا کیا حرج ہے اگر ہم واپس چلیں؟ پھر کبھی کسی چھوٹی گاڑی میں آئیں گے، ست بدائی کو دیکھنا تھا دیکھ لیا۔ میں نے کہا، نہیں شہناز، ہم آگے جائیں گے، آج رات اپنے آبائی محل میں قیام فرمائیں گے۔ راجا نے گاڑی پھر اسٹارٹ کی اور پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ شنو رانی، شتر مرغ کی طرح آنکھیں بند کر لو، جب تک پانی میں گرنے کا چھپاکا سنائی نہ دے کھولنا مت۔ میں نے کہا، کیوں بلا وجہ ڈرا رہا ہے اسے؟ 8 فٹ چوڑے پل پر سے 5.5 فٹ چوڑی کار کیوں نہیں گزر سکتی؟ دونوں طرف 1-1 فٹ جگہ ہوگی۔ راجا نے کہا، کیا خیال ہے 100 میل فی گھنٹہ پہ دوڑا کے نکل جاؤں؟ ذرا حساب لگا، 100 گز کتنی دیر میں گزر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، تقریباً 2 سیکنڈ، اوپر سے نیچے بھی اتنا ہی وقت لگے گا۔ راجا، دھیان سے، آہستہ آہستہ چلو، بہت آہستہ، شہناز نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ راجا نے گاڑی کو پل پر سے اتار دیا۔ گاڑی کی رفتار بہت کم تھی۔ راجا کی ساری توجہ اسٹیئرنگ پر تھی اور گاڑی کو سینٹر سے 1 انچ ادھر ادھر نہ ہونے دینے پر مرتکز تھی، لیکن نیچے تختے ہل رہے تھے۔ شہناز خاصی بلند آواز میں دعائے قنوت کا ورد کر رہی تھی۔ مجھے زیادہ ڈر کسی تختے کے ٹوٹنے کا تھا۔ اگر ایک بھی تختہ ٹوٹ جاتا تو گاڑی کو جھٹکا لگتا، شاید گاڑی پھنس جاتی۔ اسے آگے بڑھانے کے لیے انجن کو ریس دینا ضروری ہو جاتا، اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھتی تو اسٹیئرنگ کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہوتا۔ میں سانس رو کے بیٹھا رہا اور شہناز سچ مچ آنکھیں بند کیے درود شریف دہراتی رہی۔ آہستہ آہستہ پل نیچے سے گزرتا گیا۔
نصف فاصلہ طے ہوا اور پھر کنارہ سامنے آ گیا۔ گاڑی پل کو عبور کر کے پھر ایک کچے راستے پر چلنے لگی۔ شہناز نے آنکھیں کھول کر کہا، اللہ تیرا شکر ہے۔ راجا نے کہا، اللہ کے اس نیک بندے کا بھی شکر ادا کرو جو تمہیں زندہ سلامت پل سے راستے گزار کے لے آیا۔ میں نے کہا، راجا تجھے تو سب معلوم ہوگا راستے کے بارے میں، تو پہلے آ چکا ہے۔ ہاں، اور اسی لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ شہناز ساتھ آئے، جان نکل رہی تھی اس کی خوف سے۔ شہناز نے کہا، میرا تو ہارٹ فیل ہو جاتا۔ میں نے کہا، میری فیملی بھی چکر لگا گئی ہے، کیسے آئے تھے وہ سب؟ وہ 3 چھوٹی گاڑیوں میں آئے تھے اور ان کا بھی ڈر سے برا حال تھا، لیکن پل اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، راجا صاحب اس پل کی جگہ ایک نیا اس سے دگنا چوڑا اور مضبوط پل بنوائیے۔ ہوا میں معلق اسٹیل روپ والا جھولتا ہوا پل نہیں، مضبوط بنیادوں پر۔ ابھی بنواتا ہوں سر، ذرا وہ جادو کا چراغ عنایت فرمائیے جس کے غلام تو جن ہیں۔ میں نے کہا، وہ محل میں ہوگا، ہمارے شاہی خزانے کے محافظ سے مل جائے گا۔ اب شہناز کا موڈ بھی اچھا ہو گیا تھا، وہ ہنسنے لگی۔ بالکل قصے کہانیوں کی بات لگتی ہے رفیق بھائی کہ یہ جاگیر، یہ سارا علاقہ اور محل، اس کے مالک آپ ہیں۔ یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے، خطرناک بھی ہے۔ ہم ساری دنیا سے کٹ کر رہ گئے ہیں، ٹیلی فون یہاں ہے نہیں اور کسی کا موبائل فون کام نہیں کر سکتا، سگنل ہی نہیں آتا۔ اب سوچو اگر یہ پل ٹوٹ جائے۔ میں نے کہا، یہاں آنے کا راستہ دوسری طرف سے بھی ہوگا۔ ہاں ویسے تو خدا کی زمین ہے، کسی سمت بھی نکل جائیں تو کہیں ضرور پہنچ جائیں گے چلتے چلتے۔ سڑک نے ایک اور موڑ کاٹا اور ایک شکستہ 4 دیواری میں داخل ہو گئی۔ یہاں پہلے کوئی پھاٹک ہوگا، لیکن اب نہ پھاٹک کو سہارا دینے والے ستون تھے اور نہ ان کے پٹ۔ سیاہ پتھروں کی ایک حد بندی کے آثار باقی تھے۔ دیوار مشکل سے 2 فٹ اونچی ہوگی۔ اس کا مقصد کسی کو داخلے سے روکنا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سد بدائی میں میری جاگیر کی خطوط کا تعین کرتی تھی۔ دائیں اور بائیں طرف یہ دیوار خضروں پودوں، جھاڑیوں اور درختوں میں راستہ بناتی 1-2 فلانگ تک کہیں کہیں دکھائی دے رہی تھی۔ راجا نے گاڑی روک دی اور میں نے اس زمین پر قدم رکھا جس نے مجھے ملکیت کا غرور اور وراثت کا حق دینے کے لیے 7 نسلوں کا خونی سفر طے کیا تھا۔ اس وقت مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا کیونکہ کسی طرح بھی یہ زمین مختلف نہیں تھی، ایسی ہی زمین ہر جگہ تھی۔ اپنے اپنے وقت پر زمین کو انسان نے اپنا کہا، فتح کیا اور اس پر اپنے جھنڈے لہرائے، احرام مصر بنائے اور اس کے بس تعمیر کیے۔ پھر ٹائم ختم ہو گیا اور زمین کے مالک دوسرے ہوئے۔ 7 نسلیں گزر گئیں۔ الارض عند اللہ، باقی ہے اللہ کا نام۔ تو میاں رفیق احمد، اس کے مالک تم کب تک رہو گے؟ میں نے اپنے سر سے ان خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ لا حول ولا قوت۔ راجا نے کہا، کیا خیال ہے نواب صاحب آگے چلیں؟ میں نے کہا، راجا صاحب ہمارا استقبال کرنے والا کوئی نہیں آیا، نہ بگل بجے، نہ کوئی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شہناز ہمارے ساتھ بڑی مسحور سی کھڑی تھی۔ راجا یہاں سے بتاؤ رفیق بھائی کی جاگیر کہاں تک ہے؟ اس نے انگلی کے اشارے سے بتانا شروع کیا۔ ادھر مشرق کی طرف دیکھو، وہ ایک مسجد کا سفید مینار دکھائی دے رہا ہے، وہ گاؤں ہے جو اسی جاگیر کی حدود میں ہے۔ سامنے جنگل ہے، تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہوگا، تقریباً 1 میل تک اپنا علاقہ ہے۔ ادھر مغرب کی طرف، ہاں وہ پہاڑی ہے، اس پر ایک درخت نظر آ رہا ہے، اب گھوم جاؤ مزید بائیں جانب۔ شہناز کے ساتھ ساتھ میں بھی گھوم رہا تھا۔ میری نظر کچھ زیادہ اپنے پیچھے اس پل تک گھوم گئی جس پر سے ہم گزر کے آئے تھے۔ پل کے ساتھ ہی وہ پہاڑی تھی جس کے گرد دریائے کنہار انگریزی حرف ایس کی شکل بنا رہا تھا۔ اچانک مجھے لگا جیسے اس پہاڑی پر کوئی تھا جو بڑی تیزی سے چھپ گیا ہے۔ میں نے راجا کی طرف دیکھا۔ کیا تو نے کچھ دیکھا؟ راجا نے سر ہلایا۔ ہاں کوئی اوپر سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھ رہا تھا تو دیکھتا رہے، ہماری نظر پڑتے ہی چھپ کیوں گیا؟ میں نے کہا، اس نے کیا اٹھا رکھا تھا؟ کیمرہ ہو سکتا ہے یا دوربین ہو سکتی ہے یا بندوق بھی ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ وہم میں مت پڑ، ہوگا کوئی چرواہا، وہ بھیڑ بکریاں چراتے پھرتے ہیں
ایک لاٹھی بھی رکھتے ہیں اپنے پاس۔ پہاڑی کے پیچھے نیچے جاتے ہوئے سورج کی روشنی تھی، چنانچہ اس شخص کا تاریک سایہ بہت واضح نظر آیا تھا، اور میرے ساتھ راجا نے بھی اسے بڑی تیزی سے حرکت کرتے اور غائب ہوتے دیکھا تھا۔ وہ چھلانگ مار کے پیچھے اتر گیا تھا۔ اس بات کو ہم نے زیادہ اہمیت دینا مناسب نہ سمجھا۔ گرد و نواح کا سارا علاقہ آباد تھا، وہ کوئی بھی پرتجسس دیہاتی ہو سکتا تھا جس نے لشکار عمارتی سیاہ کار سے اترنے والے شہری لوگوں اور ایک رنگین لباس والی لڑکی میں دلچسپی لی ہوگی۔ ایسا فرض کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ کوئی مسلح شخص ہمارے تعاقب میں تھا اور چھپ کے نگرانی کر رہا تھا۔ قدیم حویلی تک جانے والا راستہ شاید کسی زمانے میں صاف ستھرا ہوگا۔ ممکن ہے کہ اس کے دونوں جانب سرسبز خاشیا ہو اور اس پر سرخ بجری بچھی رہتی ہو۔ اب اس پر خشک گھاس، پتے اور مٹی پتھر کے ڈھیر پھیلے ہوئے تھے۔ حویلی کا صدر دروازہ پرانی طرز کے محرابی کواڑوں والا تھا اور مسلسل کھلا رہنے سے جام ہو چکا تھا۔ اس پر بھی نہ رنگ و روغن تھا اور نہ پالش۔ دائیں بائیں حویلی کے دو پہلو شاید 400 فٹ تک پھیلے ہوئے تھے۔ اوپر نیچے رنگین شیشوں والی محرابی کھڑکیوں کی ایک قطار تھی۔ اوپر کی منزل کے شیشے سلامت تھے، نیچے کے زیادہ تر ٹوٹ چکے تھے اور ان کی جگہ گتا یا ٹین لگا کے پرندوں کی آمد و رفت کو روک دیا گیا تھا۔ دیواروں کا پلاسٹر جگہ جگہ سے اکھڑ رہا تھا اور بعض درزوں میں سے نکلنے والے پودوں کو دیکھ کر غالب کا مصرع یاد آتا تھا۔ اگ رہا ہے تر و دیوار پہ سبزہ غالب۔ اتنا اندازہ اب بھی ہو جاتا تھا کہ اوپر کی منزل کا رنگ باہر سے سرخ تھا اور نیچے نیلا رنگ تھا۔ یہ بڑی عجیب سی کلر اسکیم تھی، مگر شاید اس دور میں حویلیاں ایسی ہی شناخت رکھتی ہوں گی۔ گاڑی پھاٹک سے گزری اور ایک سین میں رک گئی۔ اب حویلی کا پورا نقشہ میرے سامنے تھا۔ اس کے 1 ایکڑ سے زیادہ کے صحن کے وسط میں ٹوٹا پھوٹا خشک تالاب تھا۔ تالاب کے بیچ میں کمل کے پھول کی شکل کا فوارہ بھی اوپر سے ٹوٹ گیا تھا۔ تالاب کے چاروں طرف کسی زمانے میں باغ ہوگا، اب جھاڑ جھنکار تھا۔ باغ کے گرد 8 فٹ چوڑی روش تھی جو برآمدے کے ساتھ چلتی تھی۔ دائیں طرف کوئی تعمیر نہیں تھی، بس ایک دیوار تھی جس کی بلندی 12-14 فٹ ہوگی۔ ایسی ہی دیوار بائیں طرف بھی کھڑی تھی۔ دونوں دیواریں جزوی طور پر منہدم ہو چکی تھیں۔ سامنے والا حصہ چھوٹے موٹے کمروں کی قطار پر مشتمل تھا۔ اس قطار میں 15-20 کمرے تھے جن کے سامنے ایک ہی طویل برآمدہ تھا۔ یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ہمارے پیچھے کا 2 منزلہ حصہ ہی رہائش کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سامنے والے کمرے ملازموں کی رہائش کے لیے تھے۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو پوری عمارت ایک کھنڈر جیسی دکھائی تھی۔ شاید گزشتہ نصف صدی میں کسی نے اسے آباد نہیں کیا تھا۔ بس حویلی کی نگرانی کے لیے پرانے ملازموں کو یہاں رہنے دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک حویلی کے دروازوں اور کھڑکیوں کی جگہ خالی دیوار نظر آ رہی تھی۔ بند حویلی کے اندر کیا تھا اور کیا باقی بچا تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا اور اس کا اندازہ میں بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ سامنے والا حصہ جو پہلے شاگرد پیشہ کہلاتا ہوگا، لیکن اب اسے سروینٹ کوارٹرز کا نام دیا جا سکتا تھا، جو پوری طرح آباد تھا۔ برآمدے میں چارپائیاں پڑی تھیں، ڈوریوں پر کپڑے سوکھ رہے تھے اور باہر بچے کھیل رہے تھے۔ معلوم نہیں وہاں کل کتنے افراد اور خاندان رہتے تھے۔ مجھے اپنے سامنے 8-10 مختلف عمر کے بچے، 4-5 دیہاتی قسم کی عورتیں اور 4-5 مرد نظر آ رہے تھے۔ کار کو احاطے میں داخل ہوتا اور پھر اس میں سے ہمیں اترتا دیکھ کے وہ سب جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے خاموش تماشائیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ اندر سے نکل کے آ رہے تھے یا کہیں پچھلی طرف سے۔ پیچھے یقیناً کھیت ہوں گے اور ان کی کوٹھیوں کے دروازے ادھر بھی نکلتے ہوں گے یا انہوں نے نکال لیے ہوں گے۔ غربت ان سب کی حالت سے عیاں تھی۔ گزشتہ چند ماہ میں یہاں بہت لوگ آئے تھے جو نئے مالک یا ان کے نمائندے تھے۔ ان میں راجا کو شاید وہ پہچان گئے ہوں گے۔ ہمارے بارے میں بھی ان کے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ ایسی شاندار گاڑی میں اتنے اعتماد کے ساتھ اندر آنے والے نئے مالک کے خاندان والے ہی ہو سکتے تھے۔ کوئی سیاح یا آوارہ گرد یہاں اس طرح داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ چند منٹ بعد ایک شخص آگے بڑھا۔
اس کی بغل میں بیساکھی تھی کیونکہ اس کا ایک پاؤں پنجے کے اوپر سے کٹا ہوا تھا۔ وہ 50-55 سال کا دراز قد اور تندرست آدمی تھا۔ اس کے قریب آنے سے پہلے ہی راجا نے بتا دیا کہ اکبر خان ہے۔ گزشتہ 50 برس سے اس کا باپ حویلی کا نگراں تھا، مگر وہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس کے فرائض اب اکبر خان انجام دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا بیٹا ہے۔ جانو یا جان محمد کی 3 نسلیں یہاں رہتی ہیں۔ اکبر خان اتنی دیر میں قریب آ گیا۔ اس نے سلام کے بعد اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا تو مجھے اس کی مضبوط گرفت میں گرم جوشی کا خلوص محسوس ہوا۔ ریٹائرڈ نائب صوبیدار اکبر خان جناب، اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آپ تو پہلے بھی آئے تھے راجا صاحب، آپ غالباً وکیل ہیں؟ راجا نے کہا، نہیں، ان کا نام بشارت فاروقی تھا۔ یہ اس جگہ کے نئے مالک ہیں، رفیق احمد، یہ لندن سے آئے ہیں۔ اکبر خان کی نظریں احترام آمیز انداز میں مجھ پر جم گئیں اور اس نے دوبارہ مجھ سے ہاتھ ملایا۔ آپ کا انتظار تھا سر، میں سب کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے کہا، تھینک یو اکبر خان، تمہارے والد کہاں ہیں؟ ان پر فالج کا اثر ہے، اٹھ نہیں سکتے، مگر سب سے زیادہ وہی آپ سے ملاقات کے لیے بے چین تھے۔ میں نے کہا، میں خود جا کے ان سے مل لیتا ہوں، چلو۔ اکبر خان پلٹا۔ وہ روز مجھ سے پوچھتے تھے کہ رفیق صاحب آئے۔ جب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ لندن میں مالکوں نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا ہے، وہ آپ کی واپسی کی دعائیں مانگتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ کون سا فرض اکبر خان؟ میں نے کہا، یہی اس جگہ کی حفاظت کا۔ وہ کہتے تھے یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ بیساکھی کے سہارے چلتا گیا۔ میں نے کہا، اکبر خان، تمہاری ٹانگ کو کیا ہوا؟ ٹانگ شہید ہو گئی سر، سن 71 کی جنگ میں میں نے ٹانگ اڑا کے ایک بھارتی ٹینک کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ آئیے سر، ادھر سے آئیے، اس نے ہنس کے کہا۔ برآمدے میں اب کم سے کم 20 افراد جمع ہو چکے تھے۔ ان میں نصف بچے تھے۔ عورتوں میں ایک بوڑھی تھی، 2 ادھیڑ عمر کی تھیں اور 2 جوان۔ ان میں سے ایک 16-17 سال کی لڑکی تھی۔ مردوں میں بھی ایک لڑکا 18-19 سال کا تھا۔ یقیناً یہ جان محمد کی دوسری یا تیسری نسل کے لوگ تھے۔ اکبر خان مجھے ایک تاریک کمرے میں لے گیا جہاں چارپائی پر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا تھا۔ اس کے سر، داڑھی اور پلکوں کے بال تک سفید ہو گئے تھے۔ میری نظریں تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہوئیں تو میں نے چارپائی کی پٹی پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ فرط جذبات سے کانپ رہا تھا اور اس کی بوڑھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ آ گئے مالک، اس نے کمزور آواز میں کہا، بڑا اچھا کیا۔ میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کیے بنا مرنا نہیں چاہتا تھا۔ لندن والے مالک بہت پہلے آئے تھے، عقیل احمد، 10 سال پہلے۔ اکبر خان نے فوراً مداخلت کی، 10 سال پہلے نہیں بابا، وہ ابھی 2 سال پہلے آئے تھے۔ جان محمد نے کہا، 2 سال؟ اچھا۔ اکبر نے کہا، جانو بابا کا دماغ اب کنفیوز ہو جاتا ہے، ادھر کی باتیں ادھر کر دیتا ہے۔ مالک پہلے 8-10 سال میں چکر لگاتے تھے، یعنی وہ بالکل لا تعلق نہیں تھے، آتے رہتے تھے؟ میں نے حیرانی سے کہا، وہ تو مفلوج تھے۔ اکبر خان نے کہا، وہ ویل چیئر پر آتے تھے، علاقے کے ذمہ دار لوگوں سے ملتے تھے، یہاں کے پٹواری اور تحصیلدار انہیں جانتے تھے۔ میرا خیال ہے وہ انہیں اتنا دے جاتے تھے کہ وہ بعد میں ہیرا پھیری نہ کریں۔ زمین کے بارے میں ہدایات دیتے تھے اور حویلی کا جائزہ لیتے تھے کہ کوئی چیز ادھر سے ادھر تو نہیں ہوئی۔ میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ حویلی میں کیا تھا؟ سب کچھ ہے سر، سارے کمروں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ جب مالک آتے تھے تو صفائی ہوتی تھی، ورنہ کمرے بند رہتے تھے۔ ساری چابیاں بابا کے پاس ہیں۔ جان محمد نے کہا، جا اپنی ماں سے ساری چابیاں لے آ۔ اکبر خان باہر گیا اور کچھ دیر بعد لوٹا تو اس کے ہاتھ میں 10-12 چابیوں کا ایک گچھا تھا جو اس نے اپنے باپ کو دے دیا۔ جان محمد نے وہ چابیاں مجھے تھما دیں۔ مالک، میرا فرض پورا ہوا۔ میری پیدائش اسی حویلی میں ہوئی تھی۔ اب میری عمر 70 سال ہے یا شاید کچھ اوپر۔ اکبر نے میرے کان میں کہا، 85 سال۔ آج تک جو کچھ مالکوں نے اپنی مرضی سے دیا، اس کے علاوہ ہم نے ایک دن کا نہیں لیا، آپ دیکھ لو گے۔ میں نے کہا، بابا، میں آپ کا احسان مند ہوں۔ آخری بار جب مالک آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جان محمد، نئے مالک آنے والے ہیں، انہیں سب بتا دینا۔
ان کا نام رفیق احمد ہے۔ میں بہت چکا رہ گیا۔ انہوں نے ایسا کہا تھا 2 سال پہلے؟ ہاں، اکبر کہتا ہے 2 سال تو 2 ہی ہوں گے، مجھے تو 10 یاد پڑتا تھا۔ یہ زمین ہمیں مالک نے ہی دی تھی کاشت کے لیے، کہتے تھے کہ اس پر جو چاہے اگاؤ کھاؤ، بازار میں بیچو، پیداوار سب تمہاری ہوگی، یہ رہنے کی جگہ بھی شروع سے ہی ہماری ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا جانو بابا، انشاءاللہ سب ویسا ہی رہے گا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کروں گا میں، تمہارا حق اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اب تم آرام کرو، تمہاری ذمہ داری میں تمہارے بیٹے کے سپرد کر رہا ہوں، میں نے کہا اور چابیاں اکبر خان کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے سر، اکبر خان جذباتی ہو گیا۔ آنے والے وقت میں ہمارے تعلقات زیادہ اچھے ہوں گے، مجھے یہاں بہت کچھ کرنا ہے اور اس میں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کبھی خود کو ملازم مت سمجھنا، تم میرے ساتھی اور دوست ہو، تم نے میرے لیے میری عدم موجودگی میں اور مجھے جانے بغیر بہت کچھ کیا، اب میری باری ہے، مجھے تمہارے لیے بہت زیادہ کرنا ہے، آؤ اب چلیں، رات سے پہلے ہمیں قیام کی جگہ بنانی ہے، میرے ساتھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ اکبر خان بیساکھی پر کھٹکھٹ کرتا میرے ساتھ چل پڑا۔ میرے لیے کچھ انکشافات انتہائی حیران کن تھے۔ ایک یہ کہ حویلی محض ایک خالی کھنڈر نہیں ہے، اس میں میرے آباء و اجداد کے وقت کی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ دوسرے یہ کہ لندن میں مجھے بلانے سے بہت پہلے ہی عقیل احمد نے طے کر لیا تھا کہ ان کا وارث رفیق احمد ہوگا۔ یہ فیصلہ انہوں نے کب اور کس بنیاد پر کیا؟ میں جتنا اس کے بارے میں سوچتا تھا میری الجھن بڑھتی جاتی تھی۔ اکبر خان نے کہا اس وقت تو آپ کمرے کھلوا کے نہیں دیکھ سکتے، اندھیرا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں۔ میں نے کہا مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، یہ بتاؤ یہاں بجلی ہے حویلی میں؟ اکبر نے نفی میں سر ہلایا۔ بجلی کون لگواتا؟ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا زمین پر کوئی ٹیوب ویل بجلی سے چلتا تھا؟ جی سر، اس کے لیے ایک جنریٹر تھا ڈیزل سے چلنے والا، وہ بند رہتا تھا کیونکہ ڈیزل بہت دور سے لانا پڑتا تھا، اکثر ختم ہو جاتا تھا، برسوں ایسے ہی پڑے پڑے ناکارہ ہو گیا تھا، 6-7 سال پہلے چوری ہو گیا تھا، بابا نے مالکوں کو بتا دیا تھا، آپ چاہیں تو بجلی لگوا سکتے ہیں، یہاں سے مین لائن زیادہ دور نہیں ہے، رانا صاحب کے علاقے سے گزرتی ہے۔ میں نے کہا کون رانا صاحب؟ رانا رجب علی خیال؟ آپ انہیں جانتے ہیں سر؟ آج ہی ملاقات ہوئی، اس کی گاڑی کو ایک معمولی سے حادثے میں نقصان ہوا، اس کا خیال تھا کہ ذمہ دار ہم ہیں، مگر پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ ہم کوئی ایرے غیرے نہیں ہیں۔ اکبر متفکر ہو گیا۔ وہ بڑا خطرناک سانپ ہے سر، بلکہ اژدھا، اسے ہوشیار رہیں۔ میں نے کہا فی الحال تو ہم یہاں نیا جنریٹر لگا دیں گے، اب یہ بتاؤ کہ رہنے کے قابل کون سی جگہ ہے؟ اس نے ہمیں اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ہم برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کے ایک بند دروازے کے سامنے رک گئے۔ اکبر خان نے تالا کھولا، اندر ابھی سے اندھیرا تھا، مگر اکبر خان نے کہا کہ روشنی کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ سب اپنے اپنے گھر میں مٹی کے تیل کی لالٹینیں جلاتے تھے، لیکن مالکوں کی اچانک آمد کے لیے انتظامات رکھے جاتے تھے۔ حویلی میں 4 پیٹرومیکس لیمپ تھے، آئل اسٹو تھے اور ایک باتھ روم کے حمام میں پانی بھی تھا۔ یہ کمرہ تقریباً 40 فٹ لمبا اور چوڑا تھا، چھت کی اونچائی بھی 15 فٹ سے زیادہ ہی تھی۔ چھت کی تعمیر میں شیشم کی لکڑی استعمال ہوئی تھی۔ بڑے بڑے شتیروں کے اوپر نقشین ٹائلوں کا رنگ و روغن ذرا بھی مان نہیں پڑا تھا۔ بلند دروازوں اور لمبی چوڑی کھڑکیوں کے سامنے فرش تک پہنچنے والے پردے تھے جن کا رنگ اڑ چکا تھا۔ دیواروں کی سفیدی میں پیلاہٹ آ گئی تھی۔ بائیں طرف چھپر کھٹ اسٹائل کی بھاری بھرکم مسہری تھی جس پر 3 افراد آرام سے سو سکتے تھے۔ دوسری طرف دیواروں کے ساتھ ساتھ بیت کی بنی ہوئی کشن والی کرسیوں کی قطار تھی۔ درمیان میں کاشانی یا اصفہانی ڈیزائن والا اونی قالین تھا۔ کمرے میں محبوس ہوا کی بو تھی اور در و دیوار سے اداس کر دینے والی ویرانی کا احساس پھوٹتا تھا۔ میں نے کہا اکبر خان، چائے کافی اور کھانے پینے کا سب سامان ہم ساتھ لائے ہیں، تم پہلے تو روشنی کا انتظام کرو، پھر کسی سے چائے بنواؤ۔ اس نے مایوسی سے کہا سر، ہم پرانے خدمت گار ہیں،
جب بھی پہلے مالک آتے تھے تو انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آپ منہ دھونا، غسل کرنا چاہیں تو غسل خانے میں پانی ہے، بیٹھنا چاہیں تو میں باہر کرسیاں رکھوا دیتا ہوں، چائے آتی ہی ہوگی، رات کے کھانے میں آپ کیا پسند کریں گے، صرف حکم کریں۔ میں شرمندگی میں مبتلا ہو گیا کیونکہ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ایک نوجوان لڑکا اور ایک عورت ٹرے کے ساتھ نمودار ہوئے۔ یہ میری بیوی ہے سر، اور یہ میرا بیٹا کبیر خان، اکبر نے کہا۔ انہوں نے ٹرے میز پر رکھ دی اور خاموشی سے سلام کر کے لوٹ گئے۔ ٹرے میں چائے تھی جو کلاسیکل قسم کی انگلش کراکری میں سرو کی گئی تھی۔ دوسری ٹرے میں پکوڑے تھے اور دونوں چیزیں خوب گرم تھیں۔ بلا شبہ وہ مالکوں کی خدمت کے آداب سے پوری طرح واقف تھے۔ رات تک ہمیں ضرورت کی کسی چیز کی فراہمی کے لیے کہنا نہیں پڑا۔ چائے پینے کے بعد ہم تازہ دم ہو گئے تھے۔ جان محمد کے خاندان نے جس طرح میرے آباء و اجداد کے ورثے کی حفاظت کی تھی، اس نے میری دلچسپی اور تجسس کو بیدار کر دیا تھا۔ میں حویلی کا جائزہ لینے کے لیے صبح تک انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کمروں میں کیا ہے، میں نے کہا۔ راجہ بولا، کمال ہے یار، انہوں نے مجھے یہ بشارت فاروقی کو تو کچھ نہیں بتایا تھا۔ شہناز نے کہا، کیوں بتاتے، وہ جانتے تھے کہ تم مالک نہیں ہو، انہیں تو مالک کا نام بھی معلوم تھا۔ راجہ نے کہا، بعد میں تمہارے خاندان کے سبھی لوگ آئے تھے، سب اسی کمرے میں ٹھہرے تھے، مگر انہیں یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ حویلی کے کمرے خالی نہیں ہیں، نہ کسی نے تالا کھلوایا، نہ انہیں چابیاں ملیں۔ یہ ان کا احساس ذمہ داری ہے کہ چابیاں صرف مالک کے حوالے کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے کہا، یہ تو ایک خاندانی میوزیم ہے راجہ، چل اس کا جائزہ لیتے ہیں، کیا پتہ اندر سونے چاندی کے برتن ہوں، اشرفیوں کے توڑے رکھے ہوں خفیہ تجوریوں میں۔ میں نے کہا، یار جن بھوت بھی تو ہوں گے یہاں۔ جن بھوتوں کے علاوہ چڑیلیں ہوں گی، لیکن ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اکبر خان آدھے گھنٹے بعد نمودار ہوا جب ہم اندھیرے سے گھبرا کے باہر نکل آئے تھے۔ سوری سر، صرف ایک پیٹرومیکس لیمپ میں تیل تھا، لیکن وہ بھی روشن نہیں ہوا، اس کے میٹل ٹوٹ کے جھڑ چکے ہیں۔ بلا شبہ یہ میری کوتاہی ہے، میں نے کہا۔ کوئی بات نہیں اکبر خان، کل سب انتظام ہو جائے گا، آج آپ کو اسی لالٹین کی روشنی میں گزارا کرنا ہوگا۔ ہم لالٹین کی روشنی میں حویلی کو دیکھیں گے، جیسے آپ کی مرضی سر، اکبر خان نے کہا۔ لیکن اس کے بعد عجیب بات یہ ہوئی کہ اکبر خان کو چابیوں کا گچھا نہیں ملا جو میں نے کچھ دیر پہلے ہی اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ معلوم کر کے آتا ہے کہ کسی بچے نے یا کسی عورت نے تو چابیاں نہیں اٹھائی ہیں۔ وہ 1 گھنٹے تک نہیں لوٹا، اور جب وہ آیا تو اس کے ساتھ کھانا لانے والے تھے۔ انہوں نے بڑے اہتمام سے مرغیاں بھونی تھیں اور پراٹھے تلے تھے۔ اس کے باوجود وہ معذرت کرتے رہے کہ آج ہمیں گزارا کرنا پڑے گا، کل سے ہمیں ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ملے گی۔ ہمارے سونے کے لیے اسی کمرے میں بستر لگا دیے گئے۔ ہم قالین پر ایک قطار میں لیٹ گئے اور باہر سے آنے والی سناٹے کی گونج سنتے رہے۔ صبح میری آنکھ پہلے کھلی۔ میں نے سوچا کہ حویلی سے باہر جا کے جنگل میں طلوع آفتاب کا منظر دیکھوں گا۔ میں ایک چپل پاؤں میں ڈال کے نکلا جو ہماری خدمت گزاروں نے فراہم کی تھی۔ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کے میں صدر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس وقت مخالف سمت میں بنے ہوئے ملازمین کے رہائشی حصے میں خاصی ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ دور سے ہی میں نے گاڑی کو دیکھا تو وہ مجھے کچھ بیٹھی ہوئی لگی۔ اس کے اگلے دونوں ٹائروں میں ہوا نہیں تھی۔ مجھے کچھ پریشانی لاحق ہوئی کیونکہ ہم ایک فلیٹ ٹائر ہی بدل سکتے تھے۔ قریب جا کر دیکھنے پر مجھے پیچھے کے دونوں ٹائر بھی زمین سے لگے نظر آئے۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ان ٹائروں کی ہوا نکالی گئی تھی۔ مجھے بچوں پر غصہ آنے لگا، یہ حرکت ان کے سوا کون کر سکتا تھا؟ میں نے جھک کر دیکھا تو صورتحال کی سنگینی مجھ پر عیاں ہوئی۔ چاروں ٹائر کٹے ہوئے تھے اور ناقابل استعمال ہو گئے تھے۔ یہ بچوں کا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹائر کچن میں عام استعمال کی چھری سے بھی نہیں کاٹے جا سکتے تھے۔ یہ کس کی تخریبی کارروائی تھی؟ اس سوال سے پہلے میرے ذہن میں آنے والا سوال یہ تھا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ قابل استعمال ٹائر کہاں سے آئیں گے اور کیسے؟ یہاں فون بھی نہیں تھا اور ہمارے موبائل فون بھی ڈیڈ تھے۔
ہم مدد کے لیے SOS بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں لوٹ کے کمرے میں گیا تو اندھیرے میں مجھے صرف راجا نظر آیا۔ میں نے اسے جگایا۔ راجا، شہناز کہاں ہیں؟ راجا اٹھ بیٹھا۔ ہوگی غسل خانے میں یا ادھر عورتوں میں۔ میں نے کہا، یار رات کو کسی نے ہماری گاڑی کے چاروں ٹائر کاٹ دیے ہیں۔ راجا گھبرا کے باہر نکلا۔ یہ حرامی پن کس نے کیا ہے؟ اسی وقت اکبر خان نمودار ہوا۔ اس نے شہناز کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا اور شہناز بے ہوش تھی۔ یہ باہر پڑی تھی سر، درویش کے مزار پر۔ جو خیال اکبر خان کو اپنے مقابل دیکھ کے آیا تھا وہ کچھ اور تھا، مگر میں نے اس کے اظہار کو التوا میں رکھا۔ فوری توجہ طلب مسئلہ شہناز کا تھا جو اکبر خان کے ہاتھوں میں جھول رہی تھی۔ اس کے بازو نیچے لٹکے ہوئے تھے اور گردن پیچھے جھکی ہونے سے کھلے بال پوری لمبائی کے ساتھ فرش کو چھوتے نظر آ رہے تھے۔